ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. 21ویں پارے کی جو شروع کی آیات ہیں وہ سورہ عنکبوت میں آتی ہیں. بہرحال سورہ روم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں تھے. یہ سورہ مکی ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا معجزہ ہے قرآن کا, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, کہ اگر میں آپ کو یہ تاریخ تھوڑی سی بتاؤں تو آپ بھی اشعش کر جائیں گے. آیتیں شروع ہوتی ہیں سورہ روم میں الف لام میم, الف لام میم, یہاں سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں اس میں جو شروع کی آیتیں ہیں غلبت الروم. غلبت الروم کا مطلب ہوا کہ رومی مغلوب ہو گئے. روم جو ہے اس زمانے کی ایک سپر پاور کا نام ہے روم, اور وہ آج کا صرف وہ اٹلی روم نہیں بلکہ ان کی سلطنت کی حدود بہت دور دور تک تھیں. روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا, اور ایک دوسری بڑی سلطنت ہوتی تھی ایران کی, اور اس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. یہ قیصر اور کسرا نام تو سنتے رہے ہوں گے آپ. دو بڑی طاقتیں تھیں. اب یہاں قرآن جو کہہ رہا ہے غلبت الروم, یعنی رومی شکست کھا گئے, رومی ہار گئے, مغلوب ہو گئے, فی ادنی الارض, قریب کی زمین میں. پھر قرآن نے کہا من بعد غلبہم سیغلبون, ان قریب جو ہے وہ پھر سے غلبہ حاصل کریں گے. فی بضع سنین, چند سالوں کے اندر وہ زبردست غلبہ حاصل کریں گے. یہ قرآن نے پیشین گوئی کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رومیوں کے بارے میں قرآن نے کہا. رومی کون ہے؟ یہ عیسائی ہیں, پورے عیسائی تقریباً. ان کا جو پادری سسٹم ہوتا تھا, چرچوں کا سسٹم, گرجا گھروں کا سسٹم پورا تھا. اس وقت کی حالات میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت میں دو لوگوں کے غلبے کی بات کی گئی ہے, ایک رومیوں کے اور ایک مسلمانوں کے. مسلمان بھی غلبہ پائیں گے اور رومی بھی غلبہ پائیں گے. اگر جیسے مثال کے طور پر اچانک آپ کو ایسے حالات میں کسی کے غالب آنے کی بات کی جائے جہاں دور دور تک کچھ عطا پتہ نہیں رہے اور ذہن میں ایسی بات نہ آتی ہو تو یقیناً آپ کو تعجب ہوگا. اگر مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جائے افریقہ کی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے, غریب ایک ملک ہے, اگر ابھی میں کہہ دوں کہ اگلے 5 سال کے اندر یہ افریقہ کی یہ چھوٹی کنٹری امریکہ پر قبضہ حاصل کر لے گی, تو آپ تو یہ سوچیں گے نہ ان کے پاس فوج ہے, نہ ان کے پاس حکومت, نہ سرمایہ, کچھ نہیں, اور آپ اس زمانے کے سپر پاور پر غلبہ حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو یقیناً لوگ میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں. حالات کچھ اس طرح تھے کہ قرآن کی یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب رومی پیٹے جا رہے تھے, مارے جا رہے تھے. اب میں آپ کو تاریخ کے حقائق تھوڑی سی بتاتا ہوں, آپ ذہن میں رکھیں. یہ 610 عیسوی کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا اعلان نبوت فرما چکے تھے. تو اس وقت جو ہے ملک روم میں جو بادشاہ قیصر تھا اس کو ظلم کے, جس کو موریس کہا جاتا تھا, موریس جس کا نام تھا قیصر, اس کو ایک نیا قیصر آیا فوکاس نام سے ایک دوسرا گورنر, وہ اس نے آ کر کے یہ موریس کے تخت کو قبضے میں لے لیا اور اس کے سامنے اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا, اس کی بیٹیوں کو, اس کی بیوی کو, پھر یہاں تک کہ موریس کو بھی قتل کر کے کون تخت پر بیٹا؟ یہ فوکاس نام کا قیصر. اب یہ قیصر بن گیا. اب ہوا یہ کہ جیسے یہ قیصر بن گیا پورے روم پر اس کا کنٹرول تھا. روم کی سرحدیں بہت دور دور تک تھیں, انطاکیہ اس زمانے میں, اور پھر قسطنطنیہ تک اس کی, یعنی آج کے ترکی وغیرہ ساری چیزیں یہ روم کے اندر میں آتی تھیں. یورپی تمام ممالک سمجھ کر کے چلے. اور ادھر ایران کی جو سرحدیں تھیں, ایران جو ہے اس میں عراق وغیرہ ساری چیزیں آتی تھیں, ملک شام, اور آج کا جو ایران ہے, فارس اس زمانے میں کہا جاتا تھا, یہ سب چیزیں کسرا کے تحت آتی. کسرا اس وقت جو تھا وہ خسرو پرویز تھا, بادشاہ خسرو پرویز نام سنا ہوگا آپ نے.
بات ایسی ہوئی کہ خسرو پرویز اور وہ پہلے والا جو رومی قیصر تھا جس کو مارا گیا ہے موریس، ان دونوں کی گہری دوستی تھی۔ جب موریس کو مار دیا، فوکاس آ کر بیٹھا، تو ادھر خسرو پرویز نے کیا کیا، اپنے قریبی دوست، پرانے دوست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کر دیا ملک روم پر۔ ان کی آپس کی جنگ تھی، یہ مسیحی تھے، یہ عیسائی تھے۔ کون؟ پورے رومی عیسائی تھے، اور ایرانی پورے مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے۔ آگ کے پجاریوں میں اور عیسائیوں میں بہت گھماسان کی جنگ شروع ہوئی۔ کیسے؟ خسرو پرویز وہاں سے نکلا، جب اس کی فوجیں نکلیں تو ایک کے بعد دیگرے وہ علاقے فتح کرتے آئے، اتنا کہ یہ نصرانیوں کو یعنی مسیحیوں کو انہوں نے محدود کرنا شروع کر دیا۔ بہت حد تک انہوں نے ان کی سرحدوں میں دخول کر لیا، اور پھر بہت سارے نصرانیوں کو، مسیحیوں کو مارا بھی۔ پھر ہوا یہ کہ فوکاس کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا خسرو پرویز کی اس اقدام کو، تو سارے عیسائی گھبرا گئے۔ انہوں نے جگہ جگہ کے بڑے بڑے پادریوں سے مدد طلب کی۔ اس وقت افریقہ میں بھی عیسائیوں کا بڑا گرجا تھا، وہاں سے مدد مانگی گئی۔ تو سارے پادریوں نے مل کر کے ایک نئے قیصر کو پھر سے بھیجا، ایک نئے بادشاہ کو جس کا نام ہرقل ہے، جس کو ہرکیولس کہا جاتا ہے انگلش میں۔ یہ آیا، یہ زمانے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چل رہا تھا۔ تاریخ کے تھوڑے سے گوشے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن کس بات کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ پریڈکشن پہلے سے قرآن نے بتا دیا تھا، جس کا کفار مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹا مار رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہرکیولس یعنی ہرقل اعظم یہ آیا، روم میں بیٹھا، تخت نشین ہوا۔ فوکاس کو اس نے بھی ویسے ہی مار دیا جیسے اس نے موریس کو مارا تھا۔ پہلے والے قیصر کو جس طرح دوسرے والے نے مارا تھا، اب یہ تیسرا آ کر کے دوسرے والے کو اسی طرح مارا، اس کو بھی اس کا سر جو ہے لٹکایا گیا۔ اب یہ تیسرا ہرقل جب بیٹھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسرا کا جو بادشاہ خسرو پرویز وہ بدلہ لینے کے لیے نکلا تھا نا اپنے پرانے، اب یہ نیا آ چکا ہے ہرقل، اس نے خود اپنے پہلے والے کو مار دیا، تو اس کو فوجیں واپس لے جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں کیا اس نے۔ خسرو پرویز نے جنگ جاری رکھی، کیونکہ اب یہ جنگ جو ہے زمینوں کی ہو گئی تھی، نکلی تھی بدلے کے نام پر۔ تو ان کو نشہ اتنا چڑھا ہوا تھا یہ مجوسیوں کو، آگ کے پجاریوں کو، پے در پے جو قبضے کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے روم پر بھی قبضہ کر لیا۔ مصر ان کے ہاتھ تک سے چلا گیا، مصر وغیرہ سب اس میں آتے تھے، رومی حکومتوں کے اندر میں آتے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ساری چیزیں جانے کے بعد ایک پوزیشن ایسی آئی کہ ہرقل نے عاجزی کے ساتھ صلح کرنے کی بھی شرط رکھی کہ میں تمہاری ہر بات مان لوں گا، صلح کر لو، تم اپنی سلطنت میں، میں اپنی سلطنت میں۔ لیکن خسرو پرویز نے کہا کہ نہیں، اب صلح نہیں ہوگی، صلح صرف ایک ہی صورت پر ہوگی کہ تو زنجیروں سے بند کر کے میرے پاس آئے گا اور تیرا دین مسیحیت یعنی عیسائیت چھوڑ کر کے آگ کی پوجا میں لگ جائے گا۔ وہ بھی ایک دین ہے عیسائیت۔ تو ہرقل اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا، کیونکہ وہ پورے عیسائیوں کا اس وقت قیصر تھا، گورنر بادشاہ اعظم اس وقت کا، پورے عیسائیوں کا سرکردہ لیڈر ہے۔ وہ اگر چلا جائے آگ کی پوجا کرنے میں، باقی عیسائیوں کا کیا ہوگا؟ تو یہاں تک کہ خسرو پرویز نے بیت المقدس کو فتح کیا، یروشلم کو جو آج فلسطین ہے، اور لاکھوں عیسائیوں کا خون بہایا اس نے۔ کون؟ خسرو پرویز نے سب برباد کیا۔ وہاں کی جو کنیست القیامہ نام سے بہت پرانی کنیسہ تھی یعنی چرچ تھی، اس کو تباہ کیا، اور وہ صلیب جو ان کے زوم میں، ان کے گمان میں تھا، جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، ان کے خیال کے مطابق جس چیز کو یہ لوگ بچا کر کے رکھے تھے، وہ سب اس نے خسرو پرویز نے قبضہ کر لیا۔ اب ان کے ناک تک بات آ گئی، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اور یہ چرچے پوری دنیا میں چل رہے تھے، کس بات کے؟ رومی مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ کون غالب تھا؟ یہ مجوسی ایرانی، خسرو پرویز کی حکومت، یعنی آگ کے پجاری غالب تھے، ہر جگہ غالب تھے۔ اور اس کو ہرقل کو جان بچا کر کے بھاگنا پڑا، بھاگ گیا، وہ سب تخت وغیرہ سب چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ اب بچا کیا؟
اس کو خود اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں ہرقل کو، اور رومیوں کی زندگی کا کوئی بھی اب وہاں پر ضامن نہیں ہے، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، سارے قبضے ایران کی یہی خسرو پرویز کی حکومت کے انڈر میں آ گئے۔ اب سنیے، ایسے حالات میں قرآن کہہ رہا ہے کہ رومی غالب آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اب؟ جب خسرو پرویز ہر ایک کو مار کر ختم کر چکا ہے، اور جو رومیوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہے ہرقل، وہ جان بچا کر بھاگ چکا ہے، اس کو خود رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ایسے وقت میں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ رومی غالب آئیں گے۔ اب یہ عقل میں نہیں آتی ہے نا، مکہ والے اسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور دوسرا تصویر کا ایک رخ یہ دیکھیں، مکہ میں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، جگہ جگہ جو ہے باندھا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس وقت مسلمانوں کے بھی غلبے کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمان غالب آئیں گے۔ مٹھی بھر جماعت ہے اس وقت، 40-50 لوگ مسلمان ہیں، اور ایک طرف پورا مکہ ان کے خلاف۔ اور پھر یہی زمانہ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بھی چلے گئے۔ اب تو ان کو پکا یقین ہو گیا تھا مکہ والوں کو کہ ان کو تو گاؤں چھوڑنا پڑا، اور ان کا قرآن کہہ رہا کہ غالب آئیں گے۔ ان کا گھر نہیں باقی رہ گیا، ان کی زمینیں نہیں رہ گئی، ان کے ساتھی نہیں رہ گئے، ان کے رشتے نہیں رہ گئے، وطن چھوڑ کر کے جانا پڑا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غالب آئیں گے۔ دیکھیں دونوں طرف، ایک قرآن کہہ رہا ہے رومی غالب آئیں گے جبکہ حالات ایسے نہیں ہیں، اور ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے مسلمان غالب آئیں گے، یہاں بھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ دیکھنے میں دور دور تک لگ نہیں رہا، ادھر سرداران قریش ہیں، سارا سامان ان کے پاس ہے، مالداری ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے۔ حتیٰ کہ ہجرت کر کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو صحابہ میں ایسے ہجرت کر کے آئے ہیں کچھ صحابہ جو صرف ٹاٹ کا کپڑا پہن کر کے مدینے پہنچے ہیں، کچھ بھی نہیں رہا تھا ان کے پاس۔ اب قرآن جب ایسی بات کہے گا، اس وقت جو ہے یہ آیتوں کو لے کر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، شرط لگایا اس نے، اے ابوبکر یہ کیسی آیت آئی ہے قرآن میں، جبکہ پورے رومی جان بچا کر کے بھاگے ہیں، اور ایران جیسی سپر پاور اس وقت، پہلے خود سپر پاور تھا لیکن اب قبضہ دوسری سپر پاور پر بھی کر لیا۔ یوں سمجھ لیں ایک زمانے میں امریکہ اور رشیا دو سپر پاور ہوں، امریکہ خود اپنی جگہ پر ایک طاقتور، اور پھر پورے رشیا پر بھی قبضہ کر لے اور مزید طاقت اس کی ہو گئی، تو ابن ابی جو ہے، عبداللہ بن ابی، یہ کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے کہ ایسے وقت میں جہاں رومی ہے ہی نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے رومی غالب آئیں گے، فتح پائیں گے، اور ایک تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے تم سب کو گھر چھوڑ کر کے آنا پڑا ہے، تم غالب آؤ گے۔ اگر تم غالب آ گئے 2-3 سال میں اور رومی غالب آ گئے تو میں 10 اونٹ تم کو دوں گا، اور اگر نہیں غالب آئے تو ابوبکر تم مجھے 10 اونٹ دو گے۔ شرط لگایا اس نے اس بات کو لے کر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی شرط لگا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سال کی بات کر رہا ہے، قرآن میں فی بضع سنین آیا ہے، وہ 10 سے کم کے لیے آتا ہے، 7 سال کی قید لگا دو، 7 سال کے اندر ہو سکتا ہے، اور 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ کی شرط لگاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت ابوبکر گئے، وہ اس بات پر بھی راضی تھا، ٹھیک ہے 7 سال اور 100 اونٹ پر میں راضی ہوں، شرط ان کی لگی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر منافق کی بات یہ ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں ہرقل جو ہرکیولس، یہ جان بچا کر کے نکلا تو تھا، پھر یہ گیا افریقہ جہاں سے یہ آیا تھا، وہاں کے گرجے میں جو بڑے بڑے کنیسہ تھے ان سب سے اس نے مدد مانگنا شروع کیا۔ تو جتنی چرچ تھی اس وقت عیسائیوں کی، سارے چرچوں سے جو نذرانے جمع تھے سب جمع کر کے ہرقل کو ان پادریوں نے دے دیا، کیونکہ اب عیسائیت کے وجود کا مسئلہ آ گیا تھا، بچانا تھا ان کو، سلطنت ہاتھ سے جا چکی ہے۔ جو تھا سب جمع کر کے دے دیا، اور جو راہب تھے ان کے ہاں، جو دنیا داری میں نہیں جاتے تھے، وقف ہو جاتے تھے چرچ میں، ان کو بھی فوج میں بھیجنا پڑا، وہ بھی آئے شامل ہوئے ہرقل کے۔ ان کو سب کو لے کر کے ہرقل نے جو ایک چال چلی، وہ آذربائیجان، جو آج آذربائیجان خود ایک ملک ہے، وہاں جا کر کے اس نے کیا کیا، جہاں ایرانیوں کا گڑھ ہے،
جہاں آتش پرستوں کا مرکز تھا، جو سب سے پرانی آگ جہاں یہ جلاتے تھے، سب سے بڑی آگ، ہرقل وہاں جا کر کے مین جگہ پر حملہ کر دیا، اور حملہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اہل کتاب کے لیے، کیونکہ وعدہ اللہ نے فرمایا کہ رومی غالب آئیں گے، تو اچانک ایسا ہوا کہ وہ پورا آتش کدہ ختم کر دیا اور پورے کے پورے علاقے پر ہرقل نے قبضہ کر لیا۔ یہ بھی خبر پھیل گئی۔ اس واقعے کو یعنی ہرقل نے کتنے سال اپنے خاموشی میں گزارے، خلوت نشینے میں؟ 5 سال۔ 5 سال کے بعد دوبارہ اس نے حملہ کیا، آذربائیجان فتح کیا، اس کے بعد پھر اس نے وہاں کے لوگوں کو شامل کیا اور بڑھنا شروع کیا، تو پھر انطاکیہ آیا، وہ ساری زمینیں جس پر اس کا سب چھوٹ چکا تھا، سب آ کر کے وہ واپس لینا شروع کیا، اور طاقت کے ساتھ لڑائی ہوتی، ایرانی سب پسپا ہوتے جا رہے تھے، مجوسی سب پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اب پوزیشن ایسی آئی، خسرو پرویز جو بادشاہ ہے، خسرو پرویز کے گھر میں بغاوت ہو گئی بادشاہ کے، اور اس کے تقریباً 18 بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کر کے لٹکا دیا گیا، اور پھر خسرو پرویز کو بھی مار کر ختم کر دیا گیا۔ جہاں خسرو پرویز ختم ہوا، ہرقل پھر دوبارہ روم کی سلطنت کو اپنے قبضے میں لیا۔ یہ وہی سال تھا جب جنگ بدر ہو رہی تھی یہاں پر، یہ وہی سال تھا جب جنگ بدر ہو رہی تھی، اور جنگ بدر میں بھی کس کو فتح ہوئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی 313 صحابہ کو، اور ادھر 1000 سے زیادہ لوگوں کو۔ قرآن کی اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں تو دونوں پیشین گوئیاں اپنی جگہ پر آئیں۔ اس وقت قرآن نے کہا تھا جب مکہ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رومی غالب آئیں گے، جبکہ حالات ویسے نہیں تھے، مسلمان غالب آئیں گے جبکہ حالات ویسے نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کر کے دکھایا۔ رومی بھی غالب آئے، ایرانیوں کو انہوں نے ختم کر دیا، ہرقل نے پھر سے واپس پوری زمینیں قبضہ کر لی، کیونکہ ان کو غالب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں مکہ کے جو کفار و مشرکین ہیں یہ بغلیں بجا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تانے مار رہے تھے، دیکھو تم مسلمان ہو اور وہ عیسائی، دونوں تم لوگ بھائی بھائی ہو، تم بھی کتاب والے وہ بھی کتاب والے، اور ایرانی آگ کے پوجا کرنے والے اور ہم بتوں کے پوجا کرنے والے، ہم بھائی بھائی ہیں، پجاری بھائی بھائی ہو گئے۔ اور وہ مقدس کتابوں کو ماننے والے عیسائی انجیل تورات کو مانتے تھے، اور یہ قرآن کے پیروکار، تو ان کفار و مکہ نے کیا خوشیاں منائی تھی کہ دیکھو جو کتاب والے ہیں، جو آسمانی دین کو ماننے والے ہیں، وہ سب برباد ہو جائیں گے، اور غالب آئیں گے تو ایرانی آگ کی پوجا کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی تھیوری کو ختم کر کے دکھایا، نہیں بلکہ غالب وہی آئے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ یہ سورہ روم کی میں شروع کی چند چیزیں بتائے، باقی پورے سورہ روم کی تفسیر نہیں بتا رہا ہوں، یہ ایک معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعد میں ہونے والی چیز کو بیان فرمایا میرے نبی کی زبان سے، اور پوری دنیا نے دیکھا۔ اگر کسی کو معلومات نہیں ہے تو وہ تاریخ پڑھے اور اس کے بعد سورہ روم پڑھے، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی